الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیقی فیہا عثمان رواہ الامام الہمام بن ماجہ القزوینی فی سننہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ معزز دوستو، آج 28 جون 2024 ہے، جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے اور ذوالحجہ کا دوسرا عشرہ 1445 ہجری میں اپنی آب و تاب سے پورا ہو رہا ہے۔ 18 ذوالحج سن 35 ہجری، آج 1445 ہجری ہے تو میں 35 ہجری کی بات کر رہا ہوں، یعنی آج سے 1410 سال پہلے 18 ذوالحج تھا، جمعہ کا روز تھا۔ مدینہ طیبہ میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوماً شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تو امت محمدیہ میں تیسرے نمبر کے درجے والے اعلیٰ مقام والے صحابی ہیں۔ پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ترتیب تو اس طرح ہے، لیکن امت محمدیہ میں تیسرے نمبر کے درجہ ہونے والے کے باوجود ایک درجہ، ایک مقام، ایک مرتبہ، ایک حیثیت، ایک ویلیو اتنی بڑی ہے حضرت عثمان کی کہ اس ویلیو میں نہ حضرت عمر شریک ہیں، نہ اس ویلیو میں حضرت ابو بکر شریک ہیں، اور اگر اس سے بڑھ کے کہوں پوری امت میں ان کا مقابلہ اس ویلیو میں نہیں ہے۔ پوری امت تو کیا، 1,24,000 انبیاء کی تمام امتیں اس درجے میں حضرت عثمان کے برابر نہیں ہیں۔ وہ درجہ یہ ہے کہ ایک نبی کی 2 بیٹیوں کے یکے بعد دیگرے یہ شوہر بنتے ہیں، ایک نبی کی 2 بیٹیوں کے داماد بنتے ہیں، تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو اکیلے حضرت عثمان کو حاصل ہے۔ یہ رتبہ حضرت عثمان کا ہے، لیکن ظالموں کا ظلم دیکھیں۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ خیانت کرنے والا اور اسی طرح اقربا پروری کے طعنے دینے اور اس طرح کے طعنے لے کر حضرت عثمان سے احتجاج کرنے آئے اور احتجاج کو قتل کی شکل میں بدل دیا، یہ حضرت عثمان کا صبر ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک اولو العزم ہی ہے کہ حضرت عثمان نے ان کے خلاف تلوار استعمال نہیں کی۔ حضرت عثمان اس وقت 44 لاکھ مربع میل کی بلا شرکت غیر امیر المؤمنین تھے، چاہتے بلوائیوں کے خلاف بات کر سکتے تھے، ان کے خلاف تلوار استعمال کر سکتے تھے، بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسی طرح باقی صحابہ کرام نے حضرت عثمان سے درخواست بھی کی کہ امیر المؤمنین آپ اجازت دیجئے ہم ان بلوائیوں سے 2 ہاتھ کر لیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اے علی، میرا یہ من نہیں کر رہا کہ میری وجہ سے حضور کے شہر کو خون آلود کر دیا جائے، لہٰذا میں اپنی ذات کی خاطر ان سے جنگ نہیں کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ملک شام سے خط لکھا تھا کہ مجھے فرمائے تو میں فوجیں بھیجوں یا آپ میرے پاس ملک شام تشریف لائیں۔ حضرت عثمان نے جواب دیا کہ نہ آپ نے فوج بھیجنی ہے مدینہ میں، اور نہ ہی میں مدینہ طیبہ حضور کے پڑوس کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا۔ اور جب صحابہ کرام نے حضرت عثمان کے دفاع کے لیے اپنے کردار پیش کیے تو حضرت عثمان کے جو غلام تھے وہ اٹھے، تو حضرت عثمان نے انہیں فرمایا، اگر تم لوگ میری وجہ سے لڑو گے نا تو میں تمہیں کبھی آزاد نہیں کروں گا، تم آزادی چاہتے ہو تلواریں پھینک دو۔ مدینہ طیبہ کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر ہے۔ اچھا، جو لوگ آئے ہیں وہ کون ہے؟ وہ فتنہ ابن سبا، جس کو دنیا میں عبداللہ ابن سبا کا فتنہ کہا جاتا ہے، اس کا بانی۔ اسے الموت الاسود کا نام بھی دیتے ہیں، اسے حمران کا نام بھی دیتے ہیں، اور اسے ابن سبا کا نام بھی دیتے ہیں۔ یہ کچھ بصرہ سے، کچھ کوفہ سے،
کچھ جو ہے نا مصر سے اپنے بلوائی ساتھ لایا تھا کہ ہم حضرت عثمان سے بات کرتے ہیں، ہمارے گورنر تبدیل کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، اس طرح کے سوالات لائے، اور انہوں نے آ کے مدینہ طیبہ کے بالکل قریب قریب بستیوں میں رہائش اختیار کی تاکہ صحابہ کرام حج پہ چلے جائیں کہ حج کے مہینے شروع ہو جائیں۔ جب حج کے مہینے شروع ہو گئے اور مدینہ طیبہ سے مسلمان نکل کے حج پہ روانہ ہو گئے، کسی کو کان و کان بھی خبر نہیں تھی۔ 17 کے قریب مسلمان صحابہ یہ مدینہ طیبہ موجود ہیں، باقی سارے کے سارے حج پہ ہیں۔ تو مدینہ طیبہ کو خالی دیکھ کے ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصر خلافت کا محاصرہ کیا ہے، اور پھر محاصرے میں حضرت عثمان پہ پانی بند ہوا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، امت مسلمہ اس پر سرگردان و حیران ہے کہ جس شخص کے کنویں سے پورا مدینہ سیراب ہوتا تھا، آج اس شخص نے 40 راتیں بغیر پانی کے گزاری ہیں، 40 دن بغیر پانی کے گزارے ہیں، اور اس نے ہر دن کو روزہ رکھا ہے۔ وہ روزہ ہی کیا روزہ ہے جس میں پانی کے قطرہ بھی نہ دیا جائے۔ ان ظالموں نے یہ حال رکھا ہے، حالانکہ پانی الوقف العام ہے۔ کوئی بندہ پیاسا ہو اور دوسرا جان بوجھ کے اسے پانی نہ دے تو اسلام اسے منع نہیں کرتا کہ تو اس سے کھینچ، نہیں، وہ اس سے بزور اور بالطاقت اس سے کھینچ کے پانی پی لے تو اس کو چوری نہیں کہیں گے، اس کو زیادتی نہیں کہیں گے، کیونکہ پانی وقف العام ہے، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس شخص پہ پانی بند کیا ہے جس شخص نے پورے مدینہ کو فری پانی پلایا، اور حضور پاک کی خواہش، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی دیکھی کہ نبی پاک کو روما کے کنویں کا پانی پسند ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ روما کا کنواں جو خریدے گا اس کو یہ مقام ہے۔ تو حضرت عثمان اس یہودی سے ڈیل کرنے کے لیے گئے اور اس یہودی سے کہا کہ کنواں بیچ دے۔ اس نے کہا واہ، میں کیوں بیچ دوں، اتنا بہترین مہجبین ذائقہ دار میرے کنویں کا پانی ہے، یہ پانی تو دنیا مجھ سے خریدنے آتی ہے، میں کیوں بیچ دوں۔ ہاں ایک ترتیب ہے، تو اصرار کر رہا ہے اتنے درہم و دینار مجھے دے دے تو تب جا کر میں تمہیں آدھا کنواں بیچوں گا۔ حضرت عثمان نے اس سے لاجک پوچھی، آدھا کنواں بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا ایک دن تو پانی بیچے گا، دوسرے دن میں بیچوں گا، ہمارا کمپٹیشن چلے گا تو کاروبار بڑھ جائے گا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اچھا یہ یہودی کی چال تھی، تو یہودی کو یہودی کی چال میں پھنسایا کہ جی آدھا کنواں بیچ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ان نے اپنی باریاں طے کر لیں کہ اس دن میری باری ہے بیچنے کی، اس دن تیری باری ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا لوگوں کو بیچے گا، حضرت عثمان کا ذہن تھا کہ میں تو اللہ کے ہاتھوں بیچ رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے مسلمان سے ڈیل کی ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مومن کا مال، مومن کی جان رب نے جنت کے بدلے میں خرید لی ہے۔ حضرت عثمان کا ذہن یہ تھا، یہودی اپنی کفر کے اندھیروں اور گھٹا ٹوپ اندھیروں میں موجود تھا، اس نے پیسہ سمجھا تھا۔ حضرت عثمان حضور کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باری کے دنوں میں اعلان فرمایا کہ کنواں ہم نے خریدا ہے، ہماری باری والے دن ہر مدینے والے شخص کے اوپر پانی مفت ملے گا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے۔ یہ ہے حضرت عثمان۔ 4 دن کے بعد اس کا کاروبار ڈاؤن ہو گیا، تو اس نے حضرت عثمان سے کہا جی آدھا اور بھی خرید لے، تو ویسے ہی اپنا نقصان کر رہا ہے۔ بقول اس کے دنیا کا نقصان تھا، حالانکہ کوئی نقصان نہیں ہے، آخرت کا فائدہ۔ دنیا میں مال ہاتھ کی میل ہے، آج گیا تو گیا، لیکن آخرت کے معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا۔ حضرت عثمان نے فرمایا اچھا اب آدھا کنواں اور بھی خریدوں؟ حضور پاک سے مشورہ کیا اور ان سے جا کے آدھا کنواں خریدنے کی شرط لگائی کہ تو زور زبر سے مجھے آدھا کنواں اور بھی دے رہا ہے تو ساتھ تجھے اپنا باغ بھی مجھے بیچنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، باغ بھی لے لے۔ وہ باغ بھی بک گیا، پورا کنواں مسلمانوں پر وقف ہو گیا۔ امام اعظم صحابہ کرام کے شاگرد سید الفقہاء والمحدثین نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں سے ایک استدلال فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کر کے کہے، اصرار کر کے کہے کہ بھائی ہر صورت یہ چیز مجھ سے خرید لے، اور یہ بندہ اس کے ساتھ کسی اور کی چیز خریدنے کی شرط لگائے کہ وہ بھی ساتھ بیچ تب خریدوں گا، فرمایا جائز ہے۔ کیوں کہ حضور پاک کی موجودگی میں حضرت عثمان نے ایسا کام کیا، نبی پاک نے اس پہ منع نہ فرمایا، تو یہ کام بھی جائز ہے۔ یہ فقہ حنفی ہے کہ امام ابو حنیفہ صحابہ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور پیغمبر کی اہل بیت کے طریقوں کو شریعت کے دین کی حیثیت سمجھ کے آگے بیان فرماتے ہیں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو کس نے اختیار دیا ہے وہ شریعت کے مسائل بتائے؟ بھائی یہ 80 صحابہ کا زمانہ پانے والا فقیہ ہے، 23 صحابہ کی زیارت کرنے والا ہے، اور متعدد صحابہ کرام سے پڑھنے والا ہے، تو ان نے اپنے اساتذہ کو پڑھا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، شریعت کی روح کو سمجھا ہے، تو لکھ کے امت کو سمجھایا ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ ہے۔ فقہ کا مطلب ہوتا ہے لا آف اسلام، شریعت کا قانون۔ تو میرے دوستو حضرت عثمان غنی کا یہ کارنامہ
حضرت عثمان نے سب کو پانی پلایا. آج اس پر بلوائیوں نے پانی بند کیا. امام ابن کثیر اور امام طبری رحمہ اللہ نے ایک روایت لکھی ہے, وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے ایک مٹکے میں پانی جمع کیا اور مٹکے میں پانی جمع کر کے حضرت عثمان ذو النورین تک پہنچانا تھا, اور ادھر حضرت عثمان کا حکم تھا کہ میری وجہ سے کوئی بلوائیوں سے لڑے گا نہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر بندہ بھی تلوار اپنے نیام میں رکھ کے امیر المؤمنین کی اطاعت میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے. یقین مانے جنگ مشکل نہیں ہوتی, اطاعت امیر مشکل ہو جاتی ہے, لیکن انہوں نے وہاں بھی تلوار رکھی ہوئی ہے نیام میں. حضرت علی وہ پانی لا رہے تھے تو ان ظالموں نے تیر مار کے مٹکا پھوڑ دیا, وہ پانی بہہ گیا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی پگڑی حضرت عثمان کے گھر میں لٹکا کے کہی کہ عثمان, اللہ کے دربار میں شکایت نہ لگانا کہ ہم نے آپ کی مدد نہیں کی, یہ میری پگڑی ہے, آپ مجھے جانتے ہیں, میں آپ کے گھر تک آیا, پر منع آپ نے کیا تھا کہ ہم نے انہیں جواب نہیں دینا, ورنہ یہ ظالم ہمارے لیے یوں چٹکیوں کی مارتے. حضرت علی نے اپنے دونوں شہزادے, حیدری شہزادے, جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کو حضرت عثمان ذو النورین کے دروازے پر پہرے داری کے لیے ٹھہرایا. آپ اندازہ لگے حضرت عثمان کے مقام کا, وہ جنتی نوجوانوں کے سردار جنہوں نے دوش نبوت پر سواری کی ہو, جن کو رسالت مآب علیہ السلام نے اپنی زبان دی ہو, جن کے ہونٹوں پہ رسول اللہ نے بوسے لیے ہو, اور جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں رسالت مآب کی اس زبان سے جاری ہوئی ہوں جس زبان پہ جھوٹ کبھی آ ہی نہیں سکتا, اس شخصیتوں کو حضرت عثمان کی پہراداری کے لیے حضرت علی ٹھہرا رہے ہیں. اور یہ تو حضرت عثمان کے گھر بھی آ سکتے ہیں دونوں, کیونکہ گھر کے فرد ہے نا, خالہ جی کا گھر ہے, ڈبل خالہ جی کا گھر ہے دونوں. ان کی جو خالہ ہیں وہ حضرت عثمان کی بیویاں ہیں, وقفے میں یکے بعد دیگرے, تو خالہ کا گھر ہے نا. ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں تیری خالہ جی کا گھر ہے, یعنی پیار کا معنی دیا جاتا ہے کہ خالہ کا گھر تو اپنا ہی گھر ہے نا. تو حضرت عثمان ذو النورین کا گھر تو حضرت حسن حسین کی خالہ جی کا گھر تھا. حضرت حسن اندر چلے گئے, حضرت عثمان نے فرمایا بیٹا ابا نے بھیجا تم نے اطاعت کی, پر یہ تلوار تیری میرے لیے حضور کے شہر میں خون آلود نہیں ہوگی. حضرت عثمان ذو النورین نے فرمایا کہ باقی سارے چلے گئے. حضرت حسن کو بھیجا, حضرت حسین کو واپس بھیجا, تو یہ تو بھانجے کے درجے میں تھے, بیٹھ گئے کہ خالو ہم نے تو گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے. وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے تلاوت شروع فرما دی گھر بیٹھ کے, اور یہ حضرت عثمان کے دفاع میں زخمی ہوئے ہیں. حضرت حسین کے زخمی ہونا اتنا, امام ابن کثیر رحمۃ اللہ کی روایت موجود ہے کہ اتنے زخمی ہوئے کہ ایک قبیلہ ان کو اٹھا کر اپنے ہاں مستقل علاج کے لیے لے گیا تھا. حضرت علی المرتضیٰ نے تو دونوں بیٹوں کو غصہ فرمایا تھا کہ تمہاری موجودگی میں خلیفہ وقت کی شہادت ہو گئی. کہا, پھر انہوں نے ساری صورتحال بتائی کہ حضرت عثمان نے یوں منع فرمایا, یوں ہوا, اور ہم اس سائڈ میں ٹھہرے ہیں, بلوائی فلاں سائڈوں سے آئے. میرے دوستوں, میری بات کا مطلب ہے کہ عثمان ذو النورین کا وہ مقدس مقام ہے جس کے لیے حسنین کریمین جیسے شہزادوں کا خون لگا ہے حفاظت کے لیے. حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی مظلومانہ شہید ہے, اور اتنے مظلوم شہید ہیں, میں اس کے لیے مثال پیش کروں نا تو قرآن کریم سے ایک مثال پیش کر سکتا ہوں. اس دھرتی پہ ایک قتل ہوا ہے جو سب سے پہلا قتل ہے اس کائنات کا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی لڑائی ہے, ایک کا نام قابیل ہے, ایک کا نام حابیل ہے. قابیل قاتل ہے, حابیل مقتول ہے. جب قابیل نے اپنے بھائی سے غلط ڈیمانڈ کی رشتے کی کہ فلاں رشتہ فلاں رشتہ, اور وہ اس کی شریعت حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں اس وقت وہ منع تھا, غیر شرعی کام تھا, تو بھائی نے کہا یہ کام مت کریں. انہوں نے کہا تو نہیں کرنے دے گا میں تمہیں قتل کروں گا. قرآن کہتے ہیں حضرت حابیل نے قابیل کو جواب دیا کہ بھائی اگرچہ تو قتل کرنے کے لیے میرے اوپر اپنا ہاتھ اٹھائے, میں رب کی شریعت کا پابند ہوں, میں اپنا ہاتھ تیرے اوپر نہیں اٹھاؤں گا. اگر اس کی مثال امت محمدیہ میں ملتی ہے تو حضرت عثمان ذو النورین کی ذات اقدس ہے, جنہوں نے اپنی حفاظت کے لیے حضور پاک کے شہر کو خون آلود نہیں ہونے دیا, کسی ایک کو نہیں مارنے دیا, کسی ایک پر تلوار نہیں اٹھانے دی, ورنہ اجلہ صحابہ کرام جیسی کی اولادیں یہاں موجود تھیں. حضرت عبداللہ بن زبیر جیسا جری نوجوان جس کو شیر کہا جاتا ہے وہ موجود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر موجود ہیں, اور اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسے حضرت حسن حسین, اور خود حضرت علی موجود ہے, جن کے لیے لوگ کہتے ہیں لا سیف الا ذوالفقار, کہ حضرت علی کو جو تلوار ملی تھی وہ ذوالفقار تھی. اس جیسی تلوار
اس کائنات میں آپ کو اور کہاں ملے گی جو حضور نے دی ہے. ولا فتح الا علی، اور جوان چاہیے تو علی المرتضیٰ جیسا چاہیے. ان کی تلوار بھی نیام میں ہے کہ حضرت عثمان نے منع. اچھا یہ بھی بتاؤں حضرت عثمان نے روکا کیوں تھا؟ اس میں بھی ایک حضور پاک سے پرومس تھا، وعدہ تھا. کیا؟ امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا، یا عثمان لعل اللہ یکمسک قمیصا فإن ارادک المنافقون ان تخلا فلا تخلا لهم. فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں عزت کی چادر خلافت کی قمیص پہنائے گا، آپ خلیفہ وقت ہوں گے، اور چند منافق ٹائپ کے لوگ آئیں گے اور وہ آ کر کہیں گے عثمان یہ کام چھوڑ دے، یعنی خلافت سے جدا ہو جا. فرمایا عثمان آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، ان کی بات تسلیم نہیں کرنی. اشارہ تھا آپ ہمارے تک آ جائیں، یعنی اس دھرتی کو چھوڑنا پڑے، موت قبول کرنی پڑے تو کر لیں، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں ماننی. تو حضرت عثمان نے خون نہیں بہنے دیا، پیغمبر کے وعدے کو پورا کیا. اور جب ان ظالموں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے تو حضرت عثمان کا خون کہاں گرا ہے؟ مولانا ندیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بدر میں بھی شہید ہوئے ہیں، جنگ بدر میں، پر ان کا خون بدر کے ریگستان میں اور ریت پہ گرا ہے. وہاں سے ان کے شہادت کی گواہی کل قیامت میں دربار الہی میں آئے گی. احد میں بھی، خیبر میں بھی، خندق میں بھی، باقی جہاد میں بھی صحابہ شہید ہوئے اور ان کی گواہی وہاں کی زمینیں دیں گی. فرمایا عثمان ذو النورین وہ مظلوم شہید ہے، جب شہید ہوا ہے تو اس کا خون اللہ کے قرآن پہ گرا ہے. جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ پہلے پارے کے آخری صفحے کے درمیان کی آیت ہے. اس آیت پہ حضرت عثمان غنی کا خون گرا. اور میرے غیرت مند دوستو اگر اس آیت کا ترجمہ دیکھیں نا، اس آیت کا ترجمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان سب کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یہ بولیں گے تو رب سنے گا، یہ دل میں بغض رکھیں گے تو رب جانے گا. اندازہ لگاؤ اس آیت پہ حضرت عثمان کا خون گر رہا، اور ہوا ہی ایسے. قاتلین عثمان میں کوئی نہیں بچا، پھر کوئی نہیں بچا. کوئی اندھا ہو کے مرا، کوئی جل کے مرا، ایک کو تو تندور میں پھینکا گیا جو جل کے مرا. آپ اندازہ لگاؤ کسی کا کیا ہوا. کسی اللہ کا کرم کہ حضرت عثمان کے قتل میں کوئی صحابی شریک نہیں ہے، کوئی حضرت عثمان کے قتل میں شریک صحابی نہیں ہے. جو ہیں وہ یہی منافقین کا طبقہ تھا جن کو حدیث پاک میں فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ فرمایا گیا. اور میرے ساتھیوں، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر اسلام میں ایسا معاملہ آیا کہ جب تک صلح حسن نہیں ہوئی نا رضی اللہ عنہ، تب تک تو تلواریں چلتی رہیں. یہ خون عثمان کی وجہ سے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رب رحمت نازل فرمائے. انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ صلح فرمائی تھی، تو سب کو کہا تھا کہ مجھے بتاؤ کہ یوں خون بہتا رہا تو معاملہ کہاں تک جائے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ ہمیں صلح کر لینی چاہیے. تو انہیں حدیث پاک بتائی گئی کہ ہاں رسالت مآب علیہ السلام نے آپ کے بچپن میں آپ کو گود میں اٹھا کر فرمایا تھا، لوگو ان ابنی ھذا سید، فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے. فلعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، رب دو مسلمان گروہوں میں اس سے صلح کا کام لے گا. حضرت حسن نے وہ صلح کرائی، اور اس صلح کی بابت پھر اسلام کا کلمہ اور اسلام کی بات اور اسلام کے دعوے ایک ہوئے. اور اسی لیے اس کو عام الجماع کہا جاتا ہے کہ یہ وہ سال ہے جس سال میں اسلام کی قوت ایک ہو گئی تھی. یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی صلح ہے. یاد رکھیں صلح حسن بہت بڑی چیز ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت حضرت معاویہ کو تحفے میں دی تھی. رب کریم کے لیے جو بندہ کام کرتا ہے اللہ اس کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، نیک آدمیوں کے اجر کو رب کبھی ضائع نہیں کرتے. حدیث پاک ہے سنن نبی داؤد میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخر زمانہ میں مہدی تشریف لائیں گے، جنہوں نے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی نے مل کے جہاد فرمانا ہے، فرمایا انہ من ولد الحسن، وہ امام مہدی جس کی پوری دنیا پہ حکمرانی ہوگی وہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے رضی اللہ عنہ. دیکھو حضرت امام حسن نے چند ہزار مربع میل کی خلافت امن کی خاطر قربان فرمائی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے صلح فرما کر انہیں اپنا امیر المؤمنین تسلیم فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس چند ہزار مربع کی کیا بات ہے، پوری دنیا اسلام کی خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کو عطا فرمائی.
تو اس سے پتہ چلا کہ دین کے لیے قربانی دیں تو رب کریم اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال حضرت عثمان کی یہ شہادت 18 ذو الحج کو، اس کے متعلق میں 2-4 باتیں مزید بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، میں حیران ہوں، میں اپنوں کی بات کرتا ہوں جو آپ لوگ میرے مخاطب ہیں، میری سنی مسلمان بہنیں اور میرے سنی مسلمان بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے غیروں سے تو گلہ نہیں ہے، وہ تو ہیں ہی غیر، ہمیں کون سی، اب میں کیا لفظ بولوں، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، کون سی موت پڑی ہے کہ ہم اس دن عید غدیر مناتے ہیں؟ یہ عید غدیر منانا اہل سنت والجماعت کا طریقہ تو نہیں ہے۔ میرا سنی مسلمان بھائی اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ عید غدیر مبارک لکھے گا، یار تو کسی لڑکی کی خاطر اپنے ایمان کو جلا رہا ہے اور کسی کی یاری کی خاطر اپنے ایمان پہ رندہ چلا رہا ہے، کل قیامت میں کیا منہ دکھائے گا رسالت مآب کو، جس نے 2 بیٹیاں اس شخصیت کو دی ہیں جسے عثمان ذو النورین کہتے ہیں، اس کی موت کے اور اس کی شہادت پہ غیر خوشی منائے، تو بھی اس دن عید غدیر کہے؟ اس سے پہلے بندے کو مر جانا چاہیے۔ ایمان کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، مذہب کی بات ہے، عقیدے اور نظریے کی بات ہے، یہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہے۔ ظالم تو جو مرضی آئے کرے، غیر تو جو مرضی آئے کرے۔ میری سنی مسلمان بہن اور میرا سنی مسلمان بھائی، تمہیں نہیں پتا تو چپ کا روزہ بھی تو رکھ لیتا یا پوچھ لیتا اپنے علماء سے۔ ایک بیماری لگے 100 ڈاکٹروں کو چیک کراتے ہو، روحانی بیماری پہ علماء سے پوچھنے میں کیا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ ایک شخص سے میں نے کہا کہ بھائی پتہ نہیں بھولے سے کسی کا اسٹیٹس دیکھ لیا، میری تو عادت ہی نہیں ہے اس طرح کے کام، تو میں نے انہیں بتایا ایسا نہیں ہے، تو جواب میں کیا ہے، حضرت عثمان کی شہادت تو 12 ذو الحج کو ہے، وہ معجم طبرانی میں موجود ہے، 12 ذو الحج کو ان کی شہادت ہے، آج تو 18 ذو الحج ہے، آج تو عید غدیر ہے۔ میں نے کہا تو نے معجم طبرانی دیکھی ہے؟ کتنے جلدوں میں ہے؟ پڑھی ہے؟ کتنے صفحات پہ ہے؟ لکھنے والے کا نام کیا ہے؟ اس کی وفات کہاں ہے؟ وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ اس میں کتنے ابواب ہیں، کتنی جلد ہیں، کتنی حدیث ہیں، کتنے رقم الحدیث ہیں، تمہیں پتہ ہے؟ تو نے اپنے ہاتھوں میں آج تک چھوڑ دور سے معجم الطبرانی نہیں دیکھی، تمہیں معجم الطبرانی پہ بات کرنے کا شوق ہے۔ اس حدیث کی کتاب کو میں نے پڑھا ہے، میرے پاس ہے، تم دیکھ لو، اس میں اگر ایک قول 12 کا ہے تو ایک 18 کا بھی لکھا ہوا ہے، مختلف اقوال لکھے ہوتے ہیں، تو مختلف اقوال کو تو نے مجمع علیہ بات سمجھ لو، یار ایک قول وہاں 12 کا لکھ دیا ہے تو ساتھ 18 بھی لکھا ہے، تمہیں وہ دیکھتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ ایک راوی ایک قول لکھ دے تو اس کو حرف آخر سمجھ لیتا ہے، نہ اس کے آگے کچھ لکھا ہے نہ اس کے پیچھے کچھ لکھا ہے، اور روایت وہاں نہیں لکھی ہوئی۔ معجم الطبرانی 3 قسم کی ہے، معجم الاوسط ہے، معجم الکبیر ہے، معجم الصغیر ہے۔ میں نے پوچھا بتا ان میں سے کون سی معجم میں لکھا ہوا ہے؟ اچھا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ معجم 3 ہے۔ اچھا میں نے کہا یہ بتا، ایک کتاب تو آج تک ہم سنتے تھے صحیح البخاری، یہ معجم کون سی حدیث کی کتاب ہوتی ہے تمہیں پتہ ہے؟ اب اسے یہ بھی نہیں پتا کہ معجم کیوں کہتے ہیں، جسے اتنا بھی نہیں پتا۔ پھر میں نے کہا بیٹا معجم اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب میں ایک ایک صحابی کی روایات اکٹھی لکھ دی جائے۔ اچھا میں نے کہا تمہیں اچھا اب کرنا آتا ہے اور شرم نہیں آتی؟ خلیفہ سوم، مدبر وقت خلیفہ، داماد پیغمبر، اوے اتنا نیک آدمی جس نے کہا تھا جب سے، سنے یہ دیکھیں، فرمایا جب سے اس ہاتھ کو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، وہ دن اور یہ دن میں نے کبھی اس ہاتھ کو اپنی شرمگاہ پہ نہیں لگایا۔ اور اپنے الٹے ہاتھ کے لیے فرمایا لوگو تم میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہو، میرا الٹا ہاتھ، مجھے رسالت مآب نے بیعت کے بعد فرمایا تھا کہ یہ اس طرف الٹے ہاتھ کی طرف والے کندھے پہ بیٹھا ہوا فرشتہ گناہ لکھتا ہے، فرمایا وہ کلمے والا دن اور آج موت کا دن ہے، میں نے اس طرف بیٹھے ہوئے فرشتے کو یہ مہلت نہیں دی کہ وہ اپنے قلم اٹھا کر میرا گناہ لکھ سکے۔ اتنی بڑی شخصیت کی شہادت کے اوپر عید غدیر کے معاملات، اور میں بڑا حیران ہوں، یہ ملک کی قومی اسمبلی ہے جہاں ہم سمجھتے ہیں ایجوکیٹڈ لوگ وہاں موجود ہیں، اور وہاں پہ جا کے ایک خاتون اٹھ کے کہتی ہے آج عید غدیر کا دن ہے، سب کو عید مبارک ہو۔ اس ظالمہ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس عید غدیر کو عید غدیر کہنا رسول اللہ سے ثابت ہے؟ حضور نے عید غدیر فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا، سیدہ پاک حضرت فاطمہ نے فرمایا، حضرت حسنین نے فرمایا، یا 12 ائمہ حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ قاضی، امام الرضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی تک کسی ایک امام نے اس کو عید غدیر منایا یا منانے کا حکم دیا؟ کہیں بھی نہیں ہے، کچھ پتہ بھی نہیں ہے، ثبوت تک بھی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر
قومی اسمبلی کی بنیاد پر، سندھ اسمبلی کی بنیاد پر، اور بینک الحبیب سے میں حیران ہوں۔ میں رات ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا کہ بینک الحبیب سے اپنے اکاؤنٹ ختم کر رہے ہیں کہ انہوں نے آفیشلی طور کے اوپر عید غدیر منائی ہے۔ مسلمانوں، آنکھیں کھول کر جینا سیکھو۔ ہمارے مذہب پر، اسلام پر، عقیدے پر کہاں کہاں سے چھرے پھیرے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ یہ 18 ذوالحج کو عید غدیر، بھائی اسلام میں تو آج تک ہم نے 2 عیدیں سنی تھی، 2 عیدیں سنی ہیں۔ اور سنیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ عید غدیر اسلام میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک دھوکہ ہے۔ کہتے ہیں نہیں، اس دن ایک خوشی کی بات تھی۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کا بیڑا پار ہوا ہے، جب سارے کافر ڈوب کے مر گئے، نوح علیہ السلام بچے اور زندہ سلامت بچے اپنے متبعین کے ساتھ۔ روایات میں تو اس کو بھی عید کہا گیا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہم 10 محرم کو حضرت نوح کی نجات کی عید منائیں گے؟ اور کوئی یہ غلط بات کہہ بھی دے تو سارے کہیں گے وہی شہادت حسین کے دن میں یہ بات کر رہا ہے، اور حضرت حسین تو زخمی ہوئے تھے حضرت عثمان کے خون کی حفاظت کے لیے، تو حضرت عثمان کے خون کی شہادت کے دن میں عید غدیر جیسے معاملات کر کے اسلام والوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے دوستو، تمہیں کالج پڑھنے سے منع کسی نے نہیں کیا، تمہیں یونیورسٹی پڑھنے سے منع کسی نے نہیں کیا، تمہیں دنیا میں کسی غیر مسلم کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع کسی نے نہیں کیا، لیکن ان کی دیکھا دیکھی میں اپنے مذہب کو ذبح نہ کرو۔ امید ہے میرا میسج آپ تک پہنچا بھی ہوگا اور آپ آگے پہنچائیں گے بھی۔ جزاکم اللہ تعالی۔ بس میں یہی جواب آپ سے سننے چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔